أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. اب آئیے جلسے کا جو اصل مقصد ہے یعنی میدان خطابت کی جانب لوٹتے ہیں اور میرے دوستو ایک ایسے خطیب کا انتخاب کرتے ہیں جس کے لیے کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں ایک خطیب کا انتخاب کیا جائے۔ آپ لوگوں کو اگر پیچھے کے لوگ آگے آ کے بیٹھ جائیں، آگے دم بالکل پوال کا بھی انتظام ہے، کچھ جگہ بھی ہے، پیچھے جو کھڑے ہیں تو شبنم کا خدشہ ہے، تھوڑا سا اوپر ٹھنڈ کا موسم ہے، آپ لوگ آگے کو آ جائیں۔ رضاکار سے میری گزارش ہوگی کہ ایک آدھ مرتبہ ایک راؤنڈ مار لے، محبت اور پیار کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ لوگوں کو اپنی نشستوں پہ بٹھائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا اسٹیج بھی بیدار، تمام اساتذہ کرام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ اگر اجازت ہے تو چند شعر پڑھ کے حضرت قاضی صاحب تک، ان کی عدالت تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ثنا خانے پیمبر ہوں، مجھے حلقے میں مت لینا۔ شعر دیکھیں میرے دوستو، ثنا خانے پیمبر ہوں، مجھے حلقے میں مت لینا، مدینے کا کبوتر ہوں، مجھے حلقے میں مت لینا۔ ایک آدھ آدمی دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ، تھوڑا اور دھیرے بولے سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آیا یہاں کے لوگ دھیرے کا مطلب تیز سمجھتے ہیں، اس وقت سے میں رونگ جا رہا تھا شاید، تھوڑا بولے لہک کے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی سماعتیں آپ کی ہے میرے دوستو۔ ثنا خانے پیمبر ہوں، مجھے حلقے میں مت لینا، مدینے کا کبوتر ہوں، مجھے حلقے میں مت لینا۔ ہر نبی کی نعت گوئی کی سعادت ہو گئی حاصل، مقدر کا سکندر ہوں، مجھے حلقے میں مت لینا۔ مقدر کا سکندر ہوں، مجھے حلقے میں مت لینا۔ اور ایک شعر اور سماعت کر لے میرے دوستوں کہ خدا کے فضل سے سر پر ہے دیوبند کا سایہ، بزرگوں کا میں نوکر ہوں، مجھے حلقے میں مت لینا۔ بزرگوں کا میں نوکر ہوں، مجھے حلقے میں مت لینا۔ اور مجاہد ہوں، تمنا ہے جہاد فی سبیل اللہ، میں خود میں ایک لشکر ہوں، مجھے حلقے میں مت لینا۔ میں خود میں ایک لشکر ہوں، مجھے حلقے میں مت لینا۔ اب آئیے ہم یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کرتے ہیں، عمارت شریعہ پھلواری شریف پہنچتے ہیں، وہاں جا کر دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں۔ غوطہ لگاتے ہی ایک صدف نکالتے ہیں، صدف کا جب منہ کھولتے ہیں تو اس میں ایک پیارے خطیب کا نام نکلتا ہے جسے دنیا خطیب ذیشان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز جناب حضرت مولانا قاضی انظار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا نام آتا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت قاضی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ ان چار مصروں کے ساتھ حضرت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ اس کے ہونے کی ادنا مثال ہے کہ نہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ یہ اس کے ہونے کی ادنا مثال ہے کہ نہیں؟ ہر ایک شے پہ عروج و زوال ہے کہ نہیں؟ میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، فقیہ شہر بتائیے حلال ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم:
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حضرات، علماء کرام، ائمہ اعظام، حاضرین جلسہ، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ابھی کا یہ وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے اور سنانے میں لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر سب سے بڑا انعام یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی دنیا میں جتنی ساری مخلوقات ہیں ان سب میں ہم اور آپ کو اللہ نے سب سے اشرف، بہتر اور اچھا بنایا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، اور یہ ایمان بڑی آسانی کے ساتھ ہم سب کو اس طرح عطا کیا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والے گھروں میں پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ ایمان اتنی آسانی کے ساتھ عطا کیا ہے تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس دین اور اس ایمان کی حفاظت کس طرح کریں، اس کے لیے تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر کے غور و فکر کریں۔ یہی دراصل اس اجلاس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ آپ اس گاؤں کے لوگ اور علاقے کے لوگ یقیناً قابل مبارکباد ہیں کہ آپ سب نے اپنی ایک معمولی محنت کے بعد ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام رکھا اتحاد المسلمین۔ یہ مدرسہ جہاں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم سب کو متحد رہنا چاہیے، ہم سب کو ایک اور نیک رہنا چاہیے، وہیں یہ مدرسہ ہم سب کو اللہ رب العالمین کی وہ کتاب، جو کتاب پوری انسانیت کے لیے اتاری گئی اور جس کتاب کے ماننے والے اللہ نے ہم سب کو بنایا، اس کتاب کے تعلق سے اس مدرسہ میں سیکھنا اور سکھانے کا کام ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جب سب سے پہلے تلاوت کی، یعنی اس دنیا کو قائم کرنے سے 1000 سال پہلے، تو جب فرشتوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو سنی تو فرشتوں میں دھوم مچ گئی۔ فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ مبارک ہو وہ فرشتہ جس کے ذریعے سے اللہ کا یہ کلام زمین پر اتارا جائے گا، مبارک ہو وہ نبی جس نبی پر اللہ کا یہ کلام اتارا جائے گا، مبارک ہو وہ لوگ جن کی ہدایت کے لیے یہ کلام اللہ کے نبی تک اتارا جائے گا۔ میرے بھائی، چیزوں کی نسبت سے اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جس چیز کی نسبت قرآن مجید سے ہوئی اس کی نسبت بڑھتی چلی گئی۔ جبرائیل کی نسبت قرآن سے ہوئی، تمام فرشتوں میں وہ بہترین فرشتہ کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن مجید سے ہو گئی، آپ تمام انبیاءوں کے سردار بن گئے، امام الانبیاء بن گئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عام مہینوں کی طرح ہے، لیکن اس مبارک کا لفظ اس لیے لگا کہ قرآن مجید کو رمضان میں اتارا گیا، اس لیے رمضان کی اہمیت بڑھ گئی۔ ہر وہ انسان جس کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے اس کی نسبت اور لوگوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی ہم سب حافظ قرآن کا احترام کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو ان کے سینے میں جمع دیا ہے۔ آپ اور ہم لوگوں نے مل کر کے یہ مدرسہ قائم کیا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس مدرسہ میں بیٹھ کر بچے اور بچیاں جہاں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنیں گے، وہیں اس دنیا کے لیے بہترین انسان بھی بنیں گے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم کی حفاظت کیسے اللہ کرے گا؟ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں آپ چل کر کے آئے ہیں تب یہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں یہ جلسے کا انتظام کیا گیا ہے تب یہ جلسہ منعقد کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بخود جلسہ کہیں اور سے آ کر یہاں خود بخود منعقد ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو بھی قرآن کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو پیدا کریں گے جو بندے قرآن کریم کو یاد کریں گے، قرآن کریم کو سیکھیں گے اور پھر قرآن کریم پر عمل کریں گے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین قرآن کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ ہماری اور آپ کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اور بطور خاص اس ملک میں اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم اور آپ کو قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ جب ہم اپنا رشتہ قرآن مجید سے جوڑ لیں گے تو گویا ہمارے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، اور جس سینے میں قرآن محفوظ ہوگا اس سینے کی حفاظت، اس ذات کی حفاظت، اس شخصیت کی حفاظت، اس فرد کی حفاظت اللہ رب العالمین کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے کلام کی حفاظت کرنی ہے۔ پس ایمان والو بھائی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو قرآن کریم سے اپنا بھی رشتہ جوڑیے، اپنے بچوں کا بھی رشتہ جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی حفاظت کرے گا، پھر آپ کو اپنی حفاظت کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ آج ہم اور آپ دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم اور آپ نے سوچا کہ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود، اتنی ساری عزتوں کے باوجود پھر یہ رسوائی ہمارے مقدر میں کیوں ہے؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم اور آپ نے قرآن مجید کو طاق اور الماریوں کی زینت بنا رکھی ہے۔ ہم اور آپ نے اپنے گھر میں بھی قرآن کو زینت بنایا، اور مساجد میں بھی قرآن کریم بھتیرے ہدیہ کر کے مساجد کی الماریوں کو بند کر بھر رکھا ہے۔ لیکن ہم میں کتنے ایسے بھائی ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ ہم میں کتنے ایسے بھائی ہیں، ہم میں کتنی ایسی بہنیں ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہیں؟ ہمارے کیسے اتنے افراد ہیں جو قرآن کریم کو روزانہ ایک رکوع، ایک صفحہ، 2 صفحے، 2 رکوع وہ سمجھ کر کے پڑھنے والے ہیں؟ جب ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہمارا داخلہ اسلام میں کیسے ہوگا؟ کیا مسلمان والا نام رکھ لینے سے، کیا مسلمانی لباس پہن لینے سے، کیا کبھی کبھی مسجد چلے جانے سے ہم مسلمان کہلائیں گے؟ ہم اسلام کے ماننے والے کہلائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور ہم اور آپ اپنا داخلہ، اپنا ایڈمیشن اسلام میں مکمل طور پر اس وقت کرائیں گے جب ہم قرآن کے پڑھنے والے بنیں گے، جب ہم قرآن کریم کے سمجھنے والے بن جائیں گے۔ جب آپ قرآن سمجھیں گے تب تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کون کام کرنا چاہیے اور کون کام نہیں کرنا چاہیے۔ صرف قرآن کریم کو ہدیہ کرا کر طاق اور الماری کی زینت بنا دینے سے ہم قرآن کے ماننے والے کہلائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی ذلت و رسوائی کے اسباب پر غور کریں گے تو سب سے بڑی وجہ یہی نظر آئے گی کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم موبائل اپنے ہاتھ میں، اپنے جیب میں رکھ کر چلتے ہیں۔ ہر شخص اس موبائل کو موبائل بنانے والے کے ضابطے اور اصول کے مطابق موبائل کو استعمال کرنا پسند کرتا ہے۔ اگر اس کے ضابطے سے ہٹ کر موبائل چلائے گا، موبائل کام نہیں کرے گا۔ ایک انسان نے موبائل بنایا ہے، یہ دیکھیے مشین والے، میک والے بیٹھے ہوئے ہیں،
میک بنانے والوں نے جو ضابطہ طے کیا ہے اس اعتبار سے اگر اس میک کو استعمال کریں گے اس میک کی آواز میں بلندی آئے گی. اگر اس ضابطے سے ہٹ کر کے میک کا استعمال کریں گے یہ میک آواز نہیں دے گا, اس آواز میں سختی نہیں آئے گی, بلندی نہیں آئے گی. کبھی انسانوں کی ان بنائی ہوئی چیزوں پر ایمان والوں ہی کو نہیں پوری انسانیت کو غور کرنا چاہیے کہ جس اللہ رب العالمین نے, جس خالق نے, جس مالک نے ہم اور آپ کو اپنی فیکٹری سے نکال کر یہاں بھیجا ہے, کیا ہمارے مالک نے, ہمارے خالق نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں صحیح اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی گائیڈ بک نہیں دیا, کوئی اصول نہیں دیا, کوئی ضابطہ نہیں دیا, کوئی کتاب نہیں دیا. جب موبائل خریدتے ہیں تو کتاب ملتی ہے, اور اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی سنسار کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر یہ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا, کیا اس انسان کو اللہ نے بغیر گائیڈ بک کر کے بھیجا؟ نہیں. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر کچھ نہ کچھ ہدایت کی کتابیں, کچھ اصول کی کتابیں نازل کیا, اور آخری کتاب جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے قرآن مجید کی شکل میں اتارا, اور یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے. ہر وہ انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو, اگر وہ قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, اور اس ہدایت کی کتاب پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان اگر اللہ پر ہے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. آج ہم اور آپ نے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھنا چھوڑ دیا. آپ قابل مبارکباد ہیں, آپ خوش نصیب ہیں, آپ بہت ہی اچھے ہیں کہ آپ نے اپنے یہاں یہ مدرسہ قائم کیا, لیکن آپ خوش نصیب اس وقت ہوں گے جبکہ آپ کے گھر کا ہر بچہ, ہر بچی اپنا رشتہ اس مدرسہ سے جوڑ لے. آپ مدرسہ کو چندہ دینے والے بنے, یقیناً بنے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ مدرسے میں اپنے بچے اور بچیوں کو بھیجنے والے بنے. ہم اور آپ کے آباء و اجداد نے کچھ توجہ دی تو آج ہم اس لائق ہیں کہ محتمیم صاحب اور ذمہ داران مدرسہ کے اعلان پر یہاں آ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لائق ہے. آنے والا دن اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ وہ دن بہت دور نہیں بلکہ ہماری دہلیز تک وہ دن آ چکا ہے, وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمارے بچے اس لائق بھی نہیں رہیں گے کہ وہ جلسہ سننے کی طرف توجہ دیں گے, جلسہ گاہ میں آئیں گے, وہ دین کی بات سنیں گے, بلکہ وہ اس کو کام کی بات ہی نہیں سمجھیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا, جو وقت باقی ہے وہ آپ کا وقت ہے. انقلاب لمحوں میں آتا ہے, انقلاب لانے کے لیے کئی سال سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آج اگر آپ یہ طے کر لیں گے, یہ دل میں پختہ ارادہ کر لیں گے کہ یہ جو مدرسہ ہمارا قائم ہوا ہے یہاں سے ہمارے بچے, ہماری بچیاں ضرور فیض یاب ہوں گے, تو آپ کا یہ مدرسہ باعث رحمت ہے, آپ کا مدرسہ یہ قابل تحسین ہے, آپ کا مدرسہ یہ قابل مبارکباد ہے. اور اگر آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ غریب کے چند بچے آئیں گے, داخلہ لیں گے, مدرسہ میں قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس کی برکت سے یہ میرا پورا گاؤں اور ہمارا یہ پورا علاقہ فیض یاب ہوگا, یقیناً میرے بھائیوں قرآن کریم کی برکت ہے, قرآن کریم کی رحمتیں ہیں. وہ بچے تلاوت کریں گے, اس کی رحمت آپ تک پہنچے گی, برکت آپ تک پہنچے گی, لیکن یہ برکت, یہ رحمت صرف پہنچنے تک رہے گی. لیکن اس برکت اور اس رحمت سے اگر آپ فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ سب یہ طے کر لیں اللہ کے واسطے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید سے جوڑ لیجیے. میرے بھائیوں, وہ کیسا زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں مدرسہ قائم کیا, اور صحابہ کرام میں سے بعض وہ صحابہ تھے, نوجوان تھے, بڑی عمر کے تھے, دن رات صرف اس لیے پڑے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلے, قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہو, اور ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی درسگاہ سے, اللہ کے رسول کی درسگاہ سے غیر حاضر ہو جائیں اور ہم اس کو یاد نہ کر پائیں.
اس چکر میں تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، دن بھر بھوکے پیاسے اس صفہ پر بیٹھے رہتے تھے، اس چبوترا پر، محمد رسول اللہ کی مدرسہ میں، جس مدرسہ کی طرف نسبت آپ کے اس مدرسہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ کرام کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ جو آج ابھی انہوں نے رات میں کھایا تو کل ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر پا کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ ابو ہریرہ پر مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ پر مرگی کا دورہ نہیں پڑا تھا، بلکہ طالب علم کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے محروم نہ رہ جائے، اس شوق میں، اس جذبہ نے اس بات پر مجبور کیا تھا کہ اس صفہ پر پڑے رہیں، چاہے بھوکے رہیں، چاہے پیاسے رہیں، ان پر مرگی کا دورہ نہیں تھا، بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کس طرح صحابہ کرام نے قرآن مجید کو یاد کیا، احادیث رسول کو سیکھا۔ آج دنیا میں بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑے بڑے علوم کے ماہر لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے اور دنیا نے ان کو بھلا دیا، لیکن ابو ہریرہ کی وہ بھوک کو دنیا یاد کیے ہوئی ہے۔ آج احادیث کی روایت زیادہ تر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تا قیامت دنیا ان کو یاد رکھے گی۔ یہ عزت جو حضرت ابو ہریرہ کو ملی، یہ دراصل یہ قرآن کریم کی نسبت سے ملی ہے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، ان کے مدارس میں بھی اچھے انتظامات ہیں، ناشتہ بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، رہنے کے لیے جگہ بھی ملتی ہے، اور سردی کے زمانے میں ٹھنڈک کے کپڑے بھی مدرسہ کے اساتذہ، ذمہ داران آپ سب سے مانگ مانگ کر کے لا کر کے دیتے ہیں۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں؟ یاد رکھیے، ہم اپنے بچے کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دیں گے، بہت اچھی بات ہے، دینی چاہیے، لیکن اگر ہم نے قرآن کریم کا علم نہیں دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم نہیں دیا، احادیث مبارکہ نہیں سکھایا، دین کے بنیادی علوم سے آراستہ نہیں کیا، تو میں آپ کو یہ بات یقین کے ساتھ بتاؤں کہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے لیے برا کہے گا، آپ کا بچہ آپ کے بارے میں برا سوچے گا اور یہ کہے گا کہ میرا بڈھا باپ اور یہ بڈھی ماں نے اتنا سارا تو میرے لیے کیا لیکن مجھے دین سے دور رکھا۔ یاد رکھیے اور اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، ہر کچھ دیا، اور نہیں دیا تو ایمان نہیں دیا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے خسارے والا انسان ہے اور آخرت میں بھی سب سے رسوا والا انسان ہے۔ لیکن ایک وہی انسان، میرا ایک وہ غریب بھائی جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا لیکن ایمان دیا، تو یاد رکھیے وہ انسان دنیا کا سب سے بہترین کامیاب انسان ہے اور وہ اللہ کا سب سے بڑا دوست، قریبی دوست، اللہ کا محبوب ہے۔ تو میرے بھائی وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی بڑا کامیاب انسان ہوگا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، علماء کی مجلس ہے، میں اس کی روایت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نے جناب ڈاکٹر کلیم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سنایا، یہ صرف ترغیب کے لیے واقعہ ہے، اس کی حقیقت مجھے بھی نہیں صحیح طور پہ معلوم، لیکن چونکہ ڈاکٹر کلیم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے دانشور انسان تھے، امیر جماعت تھے، انہوں نے کہا ہے یقیناً کچھ نہ کچھ اس کی صداقت ہوگی۔ لیکن ایمان کے تعلق سے واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا کہ موسیٰ اس وقت، غور سے سنیے، اس وقت اللہ رب العالمین کا سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ یعنی کون سا ایسا انسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اس لیے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نبی ہوں تو میں اپنا ہی نام بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نام بتایا، جیسے ہی زبان سے ان کا نام نکلا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو پیغام بھیجا، اے موسیٰ ایسا نہیں ہے بلکہ میرا ایک اور بندہ ہے جس سے میں تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، شوق ہوا جیسے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ فلاں گاؤں میں ایک بڑے اللہ والے آئے،
جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ بہت ہی نیک ہیں. تو ہم اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ضرور اس اللہ والے سے جا کے مصافحہ کر لیں, ان سے دعا کی درخواست کر لیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی گرچہ نبی تھے لیکن یہ احساس ستانے لگا کہ اس روئے زمین پر وہ کون سا بندہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اے اللہ وہ بندہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی کہ فلاں پہاڑ پر ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ پہنچے تو ایسا پہاڑ تھا جس پہ نہ کوئی درخت نہ کچھ ہریالی, بالکل چٹیل میدان, اور نہ کوئی چرند پرند, کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی پانی نہ کوئی کھانے کی چیز. گئے, اللہ کا حکم تھا, اللہ کا بتایا ہوا وہ کی ہدایت تھی اللہ کی, وہ گئے اس راستے پر. جب گئے موسیٰ علیہ السلام تو ایک غار نظر آیا. اب سوچ رہے ہیں کہ وہ بندہ کہاں ہے. جیسے ہی غار کی طرف جھانکا تو غار سے ایک آواز آئی, السلام علیکم یا کلیم اللہ. موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے, حیران ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آئی. یہاں تو کوئی نہ انسان نہ کوئی جاندار کچھ بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا. اس آواز کی طرف آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ یہاں ایک انسان بیٹھا ہوا, اور وہ انسان کیسا, جس کے جسم کے ہر حصے میں کوڑ کی بیماری تھی, اور یہ دونوں ہاتھ ان کے جڑے ہوئے تھے, دونوں پاؤں جڑے ہوئے تھے, آنکھ بھی جڑی ہوئی, کان بھی جڑے ہوئے. جسم کا کوئی ایک ایسا حصہ نہیں تھا جس پر کوڑ کی بیماری نہیں تھی, اور جسم نفرت کرنے والا نہ تھا. ہر حصے سے انسان کو طبعی نفرت اس انسان سے ہوتی. اس طرح کے کوڑ کے مرض میں وہ مبتلا انسان تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم کو کس نے بتایا کہ میں موسیٰ یہاں آیا ہوں؟ اس بندے نے جواب دیا کہ جس خدا نے تمہیں میری رہنمائی کی, اسی خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ موسیٰ غار کے گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ذات کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ انسان جو ہل بھی نہیں سکتا ہے, آخر کیا اس کی زندگی میں, غور سے سنیے موسیٰ علیہ السلام کیا سوال کر رہے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی نعمت اس کو ملی ہے جس سے یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی خوش ہو جاتا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا, اے اللہ کے اس وقت کے سب سے محبوب بندے, بتا تمہارے پاس کوئی اللہ کی ایسی نعمت ہے, کوئی ایسی چیز ہے, آرام کی کوئی ایسی چیز میسر ہے جس سے تم تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتے ہو؟ اس بندے نے جو جواب دیا, میرے بھائی آپ سب اور خاص طور سے ہماری پردہ نشی مائیں اور بہنیں, ان کے لیے ہے کہ اس لیے کہ وہی دراصل پہلی گود ہے, ان کی جو وہ گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے. اگر ہماری مائیں سدھر جائیں, ہماری مائیں انقلاب لانے کے لیے تیار ہو جائیں, ہماری بہنیں تیار ہو جائیں, تو یقیناً ایک انقلاب آئے گا اور پورا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو اس اپاہج بندے نے یہ جواب دیا کہ ہاں مجھے ایک بڑی نعمت ملی ہوئی ہے, وہ اتنی بڑی نعمت جس نعمت کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ایسی چیز ملی ہوئی ہے جس چیز کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں نیچ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس بندے نے یہ جواب دیا, میرے بھائی, کہ میں موحد ہوں. موحد کا مطلب یہ کہ میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوں, میں صرف اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں, میں صرف اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتا ہوں. بس یہ وہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے کہ میں ہر وقت خوش رہتا ہوں, مگن میں رہتا ہوں, اور یہ ساری تکلیفوں کو بھولے ہوا رہتا ہوں. میرے بھائی, اگر ہمارے اندر اس طرح کا یقین اللہ رب العالمین کی طرف سے آ جائے, اس طرح کا ایمان آ جائے, اور اس طرح کا جذبہ آ جائے, تو میرے بھائی کیا یہ دنیا آپ کو ہینچ نظر نہیں آئے گی؟ یہ دنیا کی نعمتیں, لذتیں, یہ ساری چیزیں بیکار نہیں ہو جائیں گی. اور یہ کب ایسا ہوگا؟ جب ہمارے اندر اللہ کی معرفت ہو جائے, اللہ کی پہچان ہو جائے, محمد رسول اللہ کی پہچان ہو جائے. آج پوری دنیا کی
جتنی ساری مصنوعات ہیں، ہر ایک کے بنانے والے اپنی چیزوں کا تعارف کرا رہی ہے، لیکن اگر ہم تعارف نہیں کرا رہے ہیں تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی آج کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھ کر سمجھ کر کے اللہ کی چیزوں کا تعارف کرائیں، اللہ کی نشانیوں کا تعارف کرائیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائیں۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب ہم خود ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ جب ہم خود ایمان سے خالی ہیں تو ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو کیسے ایمان کی طرف جوڑیں گے، بلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو امت دعوت بنا کر کے بھیجا۔ امت دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت جا کے کھا لیجئے، بلکہ آپ داعی ہیں۔ داعی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے کردار کو بہتر بنائے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، اپنی زبان کو بہتر بنائے، اپنے اعمال کو بہتر بنائے۔ جب ہم اپنے اعمال کو بہتر بنا لیں گے، ہم خود اپنے گھر سے اگر اس چیز کو لے کر آگے بڑھیں گے تو ہمارا محلہ ٹھیک ہوگا، ہمارا سماج ٹھیک ہوگا اور یقیناً ایک انقلاب آ جائے گا۔ پس میرے بھائیوں، ہم اور آپ کے لیے مدرسہ، اور یہ مدرسہ کے جناب حافظ اظہر صاحب جو محتمیم ہیں، یہ مولانا اختر صاحب، حافظ شاکر صاحب اور مدرسہ کی تمام ذمہ داران، اساتذہ، آپ سب جن کو اللہ رب العالمین نے مدرسہ سے جوڑا ہے۔ یہ اس لیے نہیں جوڑا ہے کہ ہم محتمیم کہلائیں، استاذ کہلائیں، ہم سیکریٹری کہلائیں، صدر کہلائیں، ہم اہل خیر کہلائیں، بلکہ یہ سوچ کر کے ہم اس سے جڑے کہ ہم داعی ہیں۔ ہمارا کام برائیوں سے رکنا اور روکنا ہے اور اچھائیوں کو کرنا اور اچھائیوں کا حکم دینا ہے۔ جب یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے گا تو انقلاب برپا ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر تفہیم قرآن یعنی قرآن کی سمجھ پیدا ہو جائے، اس وقت یہ جذبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ آج ہم اور آپ نہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں اور نہ اپنی اولاد کو بچا رہے ہیں۔ پس میرے بھائیوں، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، لوٹ جائیے اس جانب اور قرآن کریم کو سینے سے لگا لیجئے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے یہاں مدرسے کا یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سب سے کہا کہ آپ سب جلسہ میں آئے ہوئے علماء ائمہ ان سب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والی جو صبح ہوگی اس میں آپ سب کے وہ بچے جو مدرسہ سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، وہ بچیاں جو مدرسہ سے نہیں جڑی ہوئی ہیں، وہ سب کے سب مدرسہ سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم جوڑیں گے سب کو انشاءاللہ۔ بہرحال مدرسہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ہم اور آپ اس نعمت کی قدر کریں گے تو آپ کا یہ گاؤں علاقہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ جس گاؤں میں مدرسہ ہوتا ہے اس گاؤں میں کسی بھی طرح کا فتنہ پیدا نہیں ہوتا ہے، خواہ وہ قادیانی کا ہو، شیعہ کا ہو یا اور کوئی معاملہ کا ہو، کوئی بھی فتنہ اس گاؤں میں نہیں ہو پاتا ہے۔ مدرسہ کے اساتذہ، مدرسہ کے لوگ اور مدرسہ سے پڑھے ہوئے بچے اور بچی یہ سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور یکجٹ ہو کر وحدت کا پیغام دیتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عام کرتے ہیں۔ بس اس درد کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کا رشتہ مدرسہ سے مضبوط رہے، قرآن کریم سے مضبوط رہے، ہم قرآن کریم کو تلاوت بھی کرنے والے بنیں اور کوشش کریں کہ آج دین سیکھنا بہت آسان ہے۔ اردو میں بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں، ہندی میں بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں، قرآن کے ترجمے ہندی، انگریزی، اردو ہر ایک میں ہے۔ اگر ہم دین سیکھنا چاہیں تو ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ بس یہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم روزانہ 1-2 صفحہ صحیح قرآن کریم کو ضرور ترجمہ سے پڑھیں گے، پھر آپ کو نماز میں بھی طبیعت لگے گی، کاروبار میں بھی طبیعت لگے گی، ہر چیز میں طبیعت لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہیلو، ماشاءاللہ معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان جناب حضرت قاضی
انصار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بڑی قیمتی باتیں بتا کر آپ سے رخصت ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. اسی دیار پٹنہ میں پوری زندگی ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب کی گزری. نبر اللہ مرقدہ، اللہ ان کی تربت کو نور سے بھر دے. ثانیہ میر انہیں کہا جاتا تھا. اتنے بڑے شاعر لیکن شاعری کا سہارا لے کر انہوں نے جو تبلیغ کا کام کیا، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، شاعری کے بہانہ تھا، ورنہ درجنوں ملک کے اندر انہوں نے تبلیغ کی. ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب شعراء حضرات، چونکہ میں اس لیے شعر پڑھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک بڑی میڈیا ہے، ایک چینل ہے جن کے مشاعرہ میڈیا، کئی ملین ان کے سبسکرائبر ہیں، تو بات بہت دور تک جا رہی ہے. یہ بہار اور بہادروں کی دھرتی ہے. ڈاکٹر کلیم عاجز نے آج سے 55 سال پہلے ایک شعر کہا، لگتا ہے آج کے لیے کہہ دیا. ڈاکٹر کلیم عاجز نے کہا کہ کہہ دو کلیم سے کہ اسے آنا چاہیے، کہہ دو کلیم سے کہ اسے آنا چاہیے، محفل اداس ہے کوئی دیوانہ چاہیے. کہہ دو کلیم سے کہ اسے آنا چاہیے، محفل اداس ہے کوئی دیوانہ چاہیے. سامان زندگی جو فقیرانہ ہو تو ہو، تیور ہر ایک حال میں شاہانہ چاہیے. سامان زندگی جو فقیرانہ ہو تو ہو، تیور ہر ایک حال میں شاہانہ چاہیے. اور حضرت قاضی صاحب نے اپنی تقریر میں ان کا ذکر کیا تو یہ شعر مجھے یاد آیا میرے دوستو کہ پٹنہ میں جس طرح سے بے باک ہے کلیم، ایسا ہر ایک شہر میں دیوانہ چاہیے. تو میرے دوستو کبھی فرصت ملے ناول پڑھنے سے، فرصت پالے تو کبھی کبھی ڈاکٹر کلیات ڈاکٹر کلیم عاجز بھی پڑھ لیا کرے. اور وہ کتابیں جن کو پڑھنے کے بعد وہ جو شاعری کا سبب ہوا، خدا کی قسم مجھے یاد آتا ہے کہ زمانہ طالب علم میں دیار شبلی یعنی اعظم گڑھ میں پڑھ رہا تھا اور ناظم تعلیمات کے دفتر میں ایک کتاب پڑھی تھی، اور میں جب پڑھنے لگا تو رات کا 2:30 بج گیا اور تکیے میں نے بھگو دیے رو کر. اس کتاب کو جب پڑھا پٹنہ پورا ویران دکھ رہا تھا. کبھی موقع ملے تو پڑھیں. ایک بڑی شخصیت کا انہوں نے نام لیا، اللہ تعالیٰ ان کو کربٹ کربٹ چین نصیب عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے.